یہ کہ چاند پر پہنچنا کامیابی ہے یا نہیں؟ تو اگر آپ کہیں کہ چاند پر پہنچنا کامیابی نہیں ہے تو انڈیا جو پہنچا ہے اور جتنے تین ممالک جو امریکہ، چین اور روس یہ پہنچے ہیں، زمین اور چاند کا جو تقریباً ڈسٹنس ہے یہ تقریباً 2,37,000 میل کا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ چاند پر پہنچنا کامیابی ہے، چاند پر پہنچنا کامیابی ہے، تو یقین جانے مسلمانوں سے زیادہ کامیاب جاندار انسان وہ نہیں جا سکتا، یعنی کہ وہاں جا کے ٹھہر نہیں سکتا زیادہ دیر۔ کیوں؟ کیونکہ چاند کی ساخت ایسی ہے کہ وہاں یہ چاند پر پہنچ گئے ہیں اور یہ علماء حضرات جو ہے نا آپس میں مسائل پر وہ جھگڑتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ایک نیوز وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، وہ یہ کہ انڈیا چاند پر لینڈ کر چکا ہے، اور اس پر جو بھی بندہ یہ نیوز سن رہا ہے سب سے پہلے جو بات وہ یہ کر رہا ہے کہ ہماری جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، وہ ترقی کیوں نہیں کر رہی ہیں، وہ چاند تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ان تمام سوالات کے جو کہ اس کے متعلق ہیں کہ چاند پر جانا کیسا ہے اور کیا یہی حقیقت کامیابی ہے، کیا یہ اصل کامیابی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ سارے جوابات اس ویڈیو میں دیں گے۔ اور دوسری بات، آج بہت زیادہ نالج کی باتیں بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں کریں گے، تو آخر تک جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ چاند کیا چیز ہے، جہاں تک لوگ جا رہے ہیں، جس طرح انڈیا گیا ہے، چاند کے بارے میں لکھا ہے یہ ایک سیارہ ہے، اور اس کے دوسری بات یہ لکھی ہے کہ زمین اور چاند کا جو تقریباً ڈسٹنس ہے یہ تقریباً 2,37,000 میل کا ہے۔ اتنا فاصلہ تقریباً چاند اور زمین کا ہے۔ اور چاند کے بارے میں دوسری بات یہ لکھی ہے کہ چاند پر کوئی بھی زیرو انسان، یعنی کہ جاندار انسان وہ نہیں جا سکتا، یعنی کہ وہاں جا کے ٹھہر نہیں سکتا زیادہ دیر۔ کیوں؟ کیونکہ چاند کی ساخت ایسی ہے کہ وہاں چٹانیں ہی چٹانیں ہیں، اور زمین جو ہے نا وہ بڑی، اس کی جو اس کی شکل و صورت ہے وہ جو ہماری جو زمین ہے اس کی طرح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں چاند پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے، جس حصے پر چاند کے سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہاں پر تقریباً درجہ حرارت وہ 150 تک چلا جاتا ہے، یعنی کہ 150 تک اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اور چاند کے جس حصے پر روشنی نہیں پڑتی، یعنی کہ جہاں تاریکی چھائی رہتی ہے، وہاں پر تقریباً جو چاند کا جو ٹمپریچر ہے وہ -150 ہو جاتا ہے، یعنی کہ بالکل گرم دوپہر کو، اور جب نہ رات آئے، جب کچھ میں کوئی روشنی نہ پڑے تو بہت زیادہ ٹھنڈا، تو یعنی کہ کوئی جاندار انسان وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا۔ تو یہ چاند کی ایک حقیقت تھی۔ اور اگلی بات یہ کہ انڈیا جب چاند پر پہنچا ہے تو ہمارے لوگوں نے بھی، ہمارے پاکستانی لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ بھئی یہ بہت زیادہ سکسیسفل لوگ ہو گئے ہیں، انڈیا بہت زیادہ سکسیسفل کنٹریز میں چلا گیا ہے، تو اب پاکستان کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو ہم یہ کریں گے کہ چاند پر پہنچنا کامیابی ہے یا نہیں؟ تو اگر آپ کہیں کہ چاند پر پہنچنا کامیابی نہیں ہے تو انڈیا جو پہنچا ہے اور جتنے تین ممالک جو امریکہ، چین اور روس یہ پہنچے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ چاند پر پہنچنا کامیابی ہے، چاند پر پہنچنا کامیابی ہے، تو یقین جانے مسلمانوں سے زیادہ کامیاب اس دنیا میں کوئی نہیں آیا پھر۔ یعنی کہ دیکھیں چاند پر آج لوگ پہنچ رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی کا اشارہ آج سے 1450 سال پہلے چاند تک پہنچ چکا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ اور یہ اللہ کے نبی کے حدیث، اور یہ ہندو بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اس کو کامیابی کہتے ہیں تو پھر مسلمانوں سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ بذات خود جا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند سے اوپر بھی گئے ہیں، اور چاند تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ بھی گیا، تو لہٰذا ہم زیادہ کامیاب ہوئے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نئی ایجادات کرنے سے، یعنی نئی جگہ پر نئے گولز جو ہیں ان کو طے کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے، تب بھی مسلمانوں سے زیادہ کامیاب کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ اسلامی ہسٹری پڑھ لیں تو سب سے پہلے جو کشتی بنائی گئی وہ نوح علیہ السلام نے بنائی۔ اس کے بعد اگر آپ آئیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوہے کی نئی چیزیں بن رہی ہیں، یہ راکٹ وغیرہ بن رہے ہیں، یہ جہاز وغیرہ بن رہے ہیں، کہ جن کی وجہ سے انسان آج کہاں ایک جو میلوں کا سفر ہے وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں طے کر رہا ہے۔ تو یہ جو لوہے کو سب سے زیادہ جو ڈھالا گیا اور سب سے پہلے جو ڈھالا گیا وہ تو داؤد علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے وہ لوہے کو اپنے کام میں لایا۔ اور اس کے بعد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے راکٹ جو ہیں یہ لانچ ہو چکے ہیں اور یہ اتنا بڑا سفر طے کر رہے ہیں اور یہی کامیابی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو تھا وہ آپ بھول کیوں رہے ہیں پھر؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ کتنے لوگوں کو اٹھا کر اور کتنا بڑے سفر جو ہے وہ طے کرتا تھا، اور وہ تو آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ تو لہٰذا مسلمان آج سے ہزاروں سال پہلے ترقی کر چکے ہیں بھائی،
اور اس کے بعد کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نئی نئی ایجادات کرنا جو ہے وہ کامیابی ہے، تو آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں کہ سب سے پہلے جو بحری بیڑا بنایا گیا تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دور میں وہ بنایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کہہ لیں کہ ایسے قانون بنائے جائیں کہ جن کی وجہ سے اسلامی جو کلچر ہے وہ محفوظ رہے، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت دیکھ لیں پھر، کیونکہ آج بھی ان کے جو قانون ہیں وہ برٹش نے اپنائے ہوئے ہیں اور جو لوگ ان کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لہٰذا کامیاب کون ہوئے پھر؟ کامیاب تو پھر مسلمان ہوئے۔ زیادہ سے ایک بات کو لے لیں کہ چاند پہ جانا کامیابی ہے، بھائی ہم مسلمان ہیں، ہماری کامیابی کے زاویے اور ہیں اور آپ کی کامیابی کے زاویے اور ہیں، تو لہٰذا ہمارے چند مسلمان بھائی بھی آ کر جو ہے نا ہمیں ہندوؤں اور یعنی انڈیا وغیرہ سے جو ہے نا ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں۔ بھائی ہمارے گول علیحدہ ہیں، ان کی گول علیحدہ ہیں، اگر وہ جا رہے ہیں تو جائیں، ہم تو ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے جو ہے وہ چاند سے اوپر سے ہو کر آئے ہیں، تو آپ آج ان کی باتوں سے آپ کیوں متنفر ہوتے ہیں؟ اور اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں بھائی یہ چاند پر پہنچ گئے ہیں اور یہ علماء حضرات جو ہے نا آپس میں مسائل پر وہ جھگڑتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ بھائی دیکھیں مسائل کا جو واسطہ ہے وہ انسان کا موت تک ہے، اور انسان اس میں کوشش کرتا رہتا ہے، اس کو سیکھتا رہتا ہے، تو لہذا سیکھنا کوئی بری بات تھوڑی ہے۔ آپ اکثر لوگوں کے اعتراض سنتے ہوں گے بھائی دیکھیں یہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں، بھائی لڑ نہیں رہے ہوتے، وہ سیکھنے اور سکھانے کا ایک عمل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس سے انسان کی جو علم ہے اس میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ جو بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ بھی سیکھنا سکھاتا سیکھتا رہتا ہے، اور اگلا جو بندہ ہوتا ہے اس سے بحث و مباحثہ کرتا رہتا ہے تاکہ اس کی نالج میں اضافہ ہو۔ تو یہ تھوڑی نہ کہ آپ کہہ دیں کہ آپ مسلمان مسائل سکھا رہے ہیں اور انڈیا چاند پہ جا رہا ہے، اب یہ دونوں اپوزٹ باتیں ہیں، کہاں مسلمان کے مسائل اور کہاں جو انڈیا کا چاند پہ جانا۔ تو بھائی بات کیا کریں تو تحقیقی بات کیا کریں کہ جن کا آپس میں کوئی میل جول بھی ہو، ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی میل جول نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ چاند پہ جانا بذات خود بہت اچھی بات ہے، ایک نیا تجربہ ہے، لیکن صرف اسی کو کامیابی کہنا اور ان میں اس کی وجہ سے انڈیا کو سکسیسفل شمار کرنا، یہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ نزدیک کامیاب کیا ہے وہ اللہ نے بتا دیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں جس کو داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے بھائی۔ تو لہٰذا ہمارے جو کامیابی کے زاویے ہیں وہ سب سے ڈیفرنٹ ہیں، اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کے جو زاویے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، لہٰذا ان دونوں کو ملایا نہ کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی، جو ہمارا آج کل جو ٹاپک جو چل رہا ہے اس پر انشاءاللہ یہ بہت زیادہ مفید ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ